السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ بالکل، مطلب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا ایک ایسا نظام جو ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہو، وہ وقت کے ساتھ محض چند مخصوص رسومات تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس پر اکثر غور نہیں کیا جاتا۔ جی، آج کی اس نشست کے لیے ہم جس مواد پر بات کریں گے وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے لیا گیا ہے۔ اس بہت ہی گہری تحریر کو عاجز مسلمان کے قلمی نام سے پیش کیا گیا ہے۔ اور اس تحریر کا عنوان ہے رسومات سے آگے، اسلام کی زندہ روح کی بحالی۔ تو آج کا ہمارا مقصد یا مشن کہہ لیں، یہی ہے کہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں کہ مصنف کے مطابق اصل دین آخر کہاں کھو گیا ہے، اور جب دین صرف رسومات کا ایک مجموعہ بن جائے تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس تحریر کے بنیادی خیال کو تھوڑا نفسیاتی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسانی فطرت عام طور پر پیچیدگیوں سے بچنے اور آسانی تلاش کرنے کی عادی ہوتی ہے۔ مطلب کسی بھی مکمل اور وسیع فلسفے کو سمجھنا، اسے اپنانا اور پھر اس کے مطابق اپنی روزمرہ کی عادات کو تبدیل کرنا، وہ خاصا مشکل کام ہے۔ بالکل، وہ ایک خاصی محنت طلب مشق ہے۔ تو انسان کے لیے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اس بڑے نظام کو چند مقررہ رسومات کی ایک چیک لسٹ میں تبدیل کر لے۔ یعنی ایک ایسی فہرست جس پر روزانہ یا ہفتہ وار نشان لگایا جا سکے کہ بس فلاں کام مکمل ہو گیا۔ جی، مصنف دراصل اسی نفسیاتی رویے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے ایک بڑے اور ہمہ گیر مطالبے کو چھوٹے اور آسان کاموں سے بدل دیا گیا ہے۔ چلیں اب ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ جو مواد ہمیں فراہم کیا گیا ہے وہ معاشرے میں موجود کچھ بہت ہی واضح تضادات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ مطلب تحریر میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک دین کا دائرہ کار بس اتنا رہ گیا ہے کہ نکاح کے وقت چند آیات پڑھ لی جائیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں اور جمعے کے دن مسجد کا رخ کر لیا جائے، اور عملی زندگی کے باقی معاملات کو اس نظام سے بالکل الگ رکھا جائے۔ جی، اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ مثال آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک انتہائی جدید اور مہنگا اسمارٹ فون خریدے اور پھر اسے صرف اور صرف ایک پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرے۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے نا؟ یعنی اس فون کا اپنا ایک مکمل اور شاندار آپریٹنگ سسٹم موجود ہے جس سے بے شمار پیچیدہ کام لیے جا سکتے ہیں، مگر اس پورے آپریٹنگ سسٹم کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ اسمارٹ فون والی تشبیہ اس تحریر کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے نہایت موزوں ہے، کیونکہ جب کسی ڈیوائس کے آپریٹنگ سسٹم کو ہی نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی مقام پر مصنف ایک قرآنی تنبیہ کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس نقطے کو مزید واضح کر سکیں۔ تحریر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے نا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ جی بالکل۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ دین کو اپنی مرضی یا سہولت کے ٹکڑوں میں بانٹ لینا اور صرف عبادات کو اپنا کر باقی احکام چھوڑ دینا دراصل اصل دین کی نفی ہے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محض وہ عبادات جو انسان کے لیے آسان ہے انہیں اپنا لینا اور باقی معاملات کو نظر انداز کر دینا اس وسیع نظام کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ بالکل، مضمون نگار کا موقف یہی ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے روزمرہ زندگی کے تضادات کی جو فہرست پیش کی ہے وہ بڑی عملی نوعیت کی ہے۔ جی، میں پڑھ رہی تھی وہ فہرست، بہت آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر تحریر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرے میں قرآن کی تلاوت تو نہایت اہتمام سے کی جاتی ہے، مگر مصنف کے مطابق اس کی تعلیمات کا عملی زندگی میں اطلاق کم ہی نظر آتا ہے۔ صحیح، اور اسی طرح نکاح کی تقریب مسجد میں تو سادگی کے پیغام کے ساتھ انجام پاتی ہے، لیکن انہی شادیوں میں بعد ازاں جن غیر اسلامی رسومات اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ اس سادگی کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، اور ایک اور تضاد جو انہوں نے بیان کیا وہ بازار اور مسجد کا تھا۔
کہ ایک شخص باقاعدگی سے مسجد کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، مگر تحریر کے مطابق جب وہی شخص اپنے دفتر یا بازار میں لین دین کرتا ہے تو وہاں شفافیت کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ سارے تضادات اس بات کا ثبوت ہیں کہ نظام کو محض رسم تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام زمینی حقائق جن کی مصنف نے نشاندہی کی ہے، واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے تحریر میں البیہقی کی ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم پیشگوئی بیان ہوئی ہے۔ جی، اس حدیث کے مطابق ایک دور آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ اور مصنف نے اس بات پر کتنا زور دیا ہے کہ یہ صدیوں پرانی پیشگوئی موجودہ دور کے حالات پر کس قدر درست بیٹھتی نظر آتی ہے۔ مصنف نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ دلیل دی ہے کہ ظاہری شناخت اور نام تو موجود ہے، لیکن وہ متحرک قوت جو معاشرے کے اخلاق اور معاملات کو سنوارتی تھی وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ واقعی یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ مصنف صرف مسئلے کی نشاندہی کر کے نہیں رکتے۔ بالکل، وہ اس ظاہری شکل اور حقیقی روح کے فرق کو واضح کرنے کے لیے تاریخ کا رخ کرتے ہیں۔ تحریر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کی چند بہت ہی مخصوص اور شاندار مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آج کے دور کا ان سے تقابل کیا جا سکے۔ اور یہ تقابل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم باری باری ان مثالوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ مصنف ان کی زندگی کے کس پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ مصنف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہوئے خاص طور پر ان کے بازار یعنی مارکیٹ پلیس کے معاملات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تحریر کے مطابق ان کے نزدیک تقویٰ کا تصور صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں تھا، یعنی وہ بازار میں بھی اتنے ہی محتاط تھے۔ بالکل، مارکیٹ کے اندر بھی وہ اسی طرح قوانین اور اخلاقیات کی پاسداری کرتے تھے جیسے وہ عبادات میں کرتے تھے۔ ان کے معاشی فیصلے اور خرید و فروخت کا طریقہ ان کے عقیدے کا عملی اظہار تھا۔ کتنا مختلف دور تھا وہ۔ اور پھر تحریر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال بھی پیش کی گئی ہے۔ عموماً تو ہم ان کے سخاوت کے قصے ہی سنتے ہیں، لیکن مصنف نے یہاں خاص طور پر ان کی تجارت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ جی، مضمون نگار نے جان بوجھ کر تجارت کی مثال چنی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا کاروبار کوئی ایسی چیز نہیں تھا جو ان کے عقیدے سے الگ ہو۔ مطلب ان کا کاروباری رویہ ان کے ایمان کا عکاس تھا۔ ان کی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے ان کی تجارت ہی دراصل ان کے نظام حیات کی ایک عملی تصویر بن گئی تھی۔ مصنف کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ معیشت اور عقیدہ اس دور میں دو الگ خانے نہیں تھے۔ اور تیسری مثال جو اس مقالے میں شامل کی گئی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اسے خاص طور پر عدل و انصاف کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل، مصنف عدالت اور انصاف کی کٹہرے کو بھی اس وسیع نظام کا ہی حصہ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل، چاہے وہ دوست کے حق میں ہو یا دشمن کے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین کو زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان تینوں مثالوں کو اکٹھا کر کے مصنف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ابتدائی ادوار میں یہ نظام ایک دھڑکتا ہوا دل تھا جو سیاست، معیشت اور عدالت سب کو خون فراہم کرتا تھا۔ یہ تاریخی تقابل واقعی اس فرق کو نمایاں کر دیتا ہے جس کی مصنف بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو لامحالہ ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریر کے مطابق اس زوال کی یا اس فرق کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ایک اتنے متحرک نظام کو جامد رسومات میں تبدیل کر دیا؟ اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اس تمام زوال کی اصل جڑ علم دین سے یا اس نظام کی اصل سمجھ بوجھ سے دوری ہے۔ یعنی جب علم نہیں رہتا تو صرف رسمیں بچ جاتی ہیں۔ جی، تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب اس وسیع فلسفے کو سمجھنا اور اس کی حکمتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان کے پاس صرف چند ظاہری شکلیں بچ جاتی ہیں۔ اس نقطے کو تقویت دینے کے لیے مصنف نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کا انتخاب کیا ہے، جس میں قرآن کے نازل ہونے کا ایک اہم مقصد تدبر یعنی آیات پر غور و فکر کرنا بتایا گیا ہے۔ بالکل، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ تدبر یا غور و فکر کے بغیر کی جانے والی تلاوت یا بغیر سمجھے ادا کی جانے والی رسمیں
اس نظام کی اصل افادیت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو ان کا موقف یہی ہے کہ جب کتاب کو صرف ایک متبرکت شے کے طور پر دیکھا جائے اور اس کے اندر موجود ہدایات کو سمجھ کر زندگی پر لاگو نہ کیا جائے تو وہ نظام محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس غور و فکر کو چھوڑنے یا دین کو عملی زندگی سے بے دخل کر دینے کے جو نتائج مصنف نے بیان کیے ہیں وہ بھی خاصے غور طلب ہیں۔ جی، تحریر میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہاں معیشت زنکا یعنی زندگی کی تنگی کا ذکر آیا ہے۔ مصنف اس قرآنی تصور کو آج کے دور کے مسائل کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ مصنف نے اس لفظ معیشت زنکا کو بڑی گہرائی سے آج کی جدید زندگی پر لاگو کیا ہے۔ ان کے مطابق آج معاشرے میں جو اخلاقی کمزوری، انتشار اور خاص طور پر جو شدید بے سکونی نظر آتی ہے وہ دراصل اسی تنگی کی عملی شکل ہے۔ یعنی یہ جو ہم ہر طرف ایک ذہنی دباؤ اور الجھن دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے؟ جی، تحریر یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ جب انسان اس نظام سے ہٹ کر جسے مصنف کائنات بنانے والے کا قانون کہتے ہیں اپنی مرضی کی راہیں تلاش کرتا ہے تو لامحالہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور مصنف کے نزدیک معاشی دوڑ میں بہت آگے ہونے کے باوجود جو لوگوں کو ذہنی سکون نہیں ملتا وہ اسی قرآنی تنبیہ کا مظہر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے مصنف کے نزدیک جو تشخیص تھی وہ تو تفصیل سے جان لی، لیکن کیا اس مقالے میں اصلاح کا کوئی عملی راستہ بھی تجویز کیا گیا ہے؟ تحریر صرف مسائل گنوانے پر ختم نہیں ہوتی بلکہ مضمون نگار اصلاح کی طرف واپسی کا ایک باقاعدہ راستہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق کو محض تلاوت سے آگے بڑھا کر سمجھنے کے مرحلے تک لایا جائے، یعنی وہی تدبر والی بات۔ جی، اور مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ سنت کو محض ظاہری حلیے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ روزمرہ کے لین دین، گفتگو اور معاملات میں اسے ایک معیار کے طور پر اپنایا جائے۔ اور تحریر کے آخر میں مصنف ایک اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نظام کو محض مساجد یا مخصوص عبادت گاہوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے گھروں اور بازاروں میں نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نافذ کرنا کوئی بیرونی عمل نہیں ہے۔ جی، یہ اس تحریر کا ایک کلیدی نکتہ ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ کوئی بھی بیرونی نظام اس وقت تک معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ نہ ہوں۔ وہ تبدیلی کو اندر سے باہر کی طرف سفر کرنے والا ایک عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان انفرادی سطح پر اپنی نیت اور اپنے عمل کو ہاں آہنگ کر لیتا ہے تو معاشرہ خود بخود ایک متوازن شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ آج کے اس تمام تر تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو فراہم کردہ ذرائع یہ واضح پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک یہ نظام کوئی ساکت یا بے جان رسومات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرنے والا ایک متحرک راستہ ہے۔ بالکل۔ اور آج کے اس الجھے ہوئے اور تیز رفتار مادی دور میں جہاں ہر شخص بے پناہ ذہنی دباؤ اور تنگی کا شکار نظر آتا ہے، یہ تحریر واقعی ایک اہم یاد دہانی کرواتی ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ظاہری عمل اور باطنی عقیدے کے درمیان ہاں آہنگی پیدا ہو جائے تو اس بے سکونی کا خاتمہ ممکن ہے جو آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا نیا زاویہ جس پر سننے والوں کے لیے غور کرنا واقعی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کسی انسان کے روزمرہ کے معاملات، اس کا بازار میں خریداروں یا دکانداروں کے ساتھ رویہ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک اور گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہی وہ واحد کتاب ہو جسے پڑھ کر کوئی دوسرا شخص اس کے عقیدے اور اس کے نظام حیات کو سمجھ سکتا ہو۔ یعنی اگر کوئی زبانی دعویٰ موجود نہ ہو۔ جی، اگر کوئی زبانی دعویٰ نہ ہو اور صرف اس انسان کا روزمرہ کا عملی رویہ ہی فیصلہ کن ہو تو ایسی صورت میں وہ دوسرا شخص دراصل کس قسم کے دین کا مطالعہ کر رہا ہوگا؟ کیا وہ مطالعہ ان شاندار اور پرسکون رسومات کا عکس ہوگا جو بند دروازوں کے پیچھے ادا کی جاتی ہیں، یا پھر عملی زندگی کے تضادات کی وجہ سے اس نظام کی کوئی اور ہی شکل سامنے آئے گی؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو مصنف کی اس پوری بحث کو براہ راست ہماری روزمرہ زندگی کے آئینے میں لا کھڑا کرتا ہے۔